बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से व्यूवर्स ने मुझसे पूछा है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन कब लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन के बारे में बात करना चाहूँगा। अमूमी तौर पर तो तमाम लोगों को हेपेटाइटिस बी से बचाव का टीका यानी हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। लेकिन अगर किसी के घर में कोई हेपेटाइटिस बी का मरीज है, फिर तो लाजिमन उस घर के बाकी अफराद को हेपेटाइटिस बी का टीका लगा देना चाहिए। अगर मियाँ बीवी में से किसी एक को भी हेपेटाइटिस बी हो तो दूसरे को तो लाजिमन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगानी चाहिए। अगर जिस इलाके में हेपेटाइटिस बी के केसेस बहुत ज्यादा हों तो उनमें से भी उस इलाके में भी तमाम बाकी लोगों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगानी चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर्स को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लाजमी है। इसी तरह मेडिकल स्टूडेंट्स, इनके लिए भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन लाजमी है। इसके अलावा अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है, यानी किसी को जिगर की बीमारी है, चाहे वो हेपेटाइटिस सी है या अगर किसी को फैटी लिवर है, तो ऐसे अफराद को भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन करनी जरूरी है। वजह यह है कि अगर किसी के जिगर में पहले से कोई बीमारी है, मसलन हेपेटाइटिस सी है या उसको फैटी लिवर है, तो इसका लिवर पहले से बीमार है या पहले से उसकी वो सेहतमंद नहीं है, तो अगर ऐसे शख्स को हेपेटाइटिस बी भी हो जाए तो फिर वो एक जिगर पे दो डिजीजेस या दो बीमारियां आ जाएंगी और इसको फिर हम एक्यूट अनक्रॉनिक लिवर फेलियर या एक्यूट अनक्रॉनिक लिवर डिजीज बोलते हैं। तो ऐसे में एहतमाल होता है, खदशा होता है, अंदेशा होता है कि उसको जिगर की बीमारी बहुत शिद्दत के साथ आ सकती है। तो मैं रिपीट करता हूं कि अमूमन तो तमाम अफराद को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी के केसेस बहुत ज्यादा हैं और अमूमन खतरा रहता है कि हेपेटाइटिस बी किसी एक शख्स से दूसरे शख्स को हो जाएगा। ये ज़हन से निकाल लीजिएगा कि हेपेटाइटिस बी खाने पीने की चीज़ों से होता है। ये इंतकाल खून या अगर एक शख्स का खून दूसरे शख्स को किसी जरिए से चला जाए तो फिर उसको हेपेटाइटिस बी हो सकती है। मसलन अगर डायरेक्ट खून एक शख्स से दूसरे शख्स को लगा, एक शख्स का खून दूसरे शख्स को लगा दिया जाए और अगर जो ब्लड डोनर है उसको हेपेटाइटिस बी है, तो जिसको ब्लड मिला है उसको भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। इसके अलावा ये बार्बर्स या नाई के जो उस्तरे होते हैं, अगर उन्होंने डिस्पोजेबल उस्तरा इस्तेमाल नहीं किया तो फिर भी एहतमाल होता है कि वहां पे भी हेपेटाइटिस बी एक शख्स से दूसरे शख्स को हो सकता है। सरिंजेस, अगर डिस्पोजेबल सरिंजेस हाई क्वालिटी की इस्तेमाल ना होती हों तो फिर भी ऐसा एहतमाल होता है कि अगर एक शख्स को जिस सरिंज से या जिस नीडल से कोई टीका लगा है और अगर उसको हेपेटाइटिस बी था, तो अगर उसी इंजेक्शन या सरिंज से किसी और शख्स को भी ये टीका लगेगा तो उसको भी हेपेटाइटिस बी होने का अंदेशा होता है। इसके अलावा अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, बड़ी सर्जरी है या माइनर सर्जरी है या डेंटल इंटरवेंशंस हैं और उसमें जो औजार हैं अगर वो पूरी तरह क्लीन ना हो तो फिर भी हेपेटाइटिस बी एक से दूसरे को शख्स को हो सकता है। इस तरह और प्रोसीजर्स हैं, मसलन एंडोस्कोपीज हैं या कुछ और प्रोसीजर्स हैं, तो वही प्रोसीजर्स में अगर इक्विपमेंट सही तरीके से डिसइंफेक्ट या स्टरलाइज ना किया गया हो तो फिर भी एक शख्स से दूसरे शख्स को हेपेटाइटिस बी हो सकता है। इसके अलावा ये जो हमारी बहनें बेटियां जो अपने कानों को पियर्सिंग करती है जेवर पहनने के लिए, तो अगर वो जो औजार होता है वो अगर क्लीन ना हो तो फिर भी इसमें अंदेशा होता है कि हेपेटाइटिस बी एक से दूसरे शख्स को हो सकता है। इसके अलावा जो आजकल जो टेटूइंग का वो जो आया हुआ है
جو ٹیٹوز لوگ بناتے ہیں، تو اگر اس کا اوزار بھی وہ اکوپمنٹ بھی کلین نہ ہو تو پھر اس سے بھی ہیپیٹائٹس بی پھیل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر گھر میں ہیپیٹائٹس بی کا مریض ہے اور وہاں پہ اگر لوگ ٹوتھ برش شیئرنگ کرتے ہیں یا نیل کٹر شیئرنگ کرتے ہیں یا کنگھی شیئرنگ کرتے ہیں، اور وہ کیونکہ احتمال ہوتا ہے کہ اگر ہیپیٹائٹس بی کے مریض کا ٹوتھ برش جس کے ساتھ اگر خون تھوڑا سا لگ جائے دانتوں سے، یا نیل کٹر میں اس نے نیل کٹر استعمال کیا اور پھر وہاں تھوڑی سی جو ہے نا وہ اس پہ خون لگا، اور دوسرے شخص نے بھی اپنے ناخن اپنی انگلی کو دکایا، تو چانس ہوتا ہے اس طرح جو ہیئر برش یا کنگھی ہوتی ہے اس کو اگر بہت سختی سے استعمال کیا اور اس پہ تھوڑا سا خون آیا تو دوسرے شخص کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس بی مرد سے عورت کو یا عورت سے مرد کو ہو سکتا ہے کہ جب بھی وہ اپنا ازواجی تعلق قائم کرتے ہیں تو چانس ہوتا ہے کہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر مرد عورت میں سے کسی میاں بیوی میں سے کسی ایک کو بھی ہو تو دوسرے کو ہیپیٹائٹس بی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ ایز اے ہول بائی ان لارج تو تمام لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پہ اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کو ہیپیٹائٹس بی ہو تو دوسرے کو لازماً ہیپیٹائٹس بی ویکسینیشن کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے گھر میں ہیپیٹائٹس بی کا مریض ہو تو ان کو بھی باقی گھر والوں کو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے جگر کو پہلے سے کوئی بیماری ہو، ہیپیٹائٹس سی یا فیٹی لیور ہو، تو اس کو بھی ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن کرنی چاہیے۔ اور اگر پروفیشنلی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں تو ان کو بھی ہیپیٹائٹس بی ویکسینیشن کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو یہ 3 ٹیکوں کا کورس ہوتا ہے، یعنی ہیپیٹائٹس بی کی جو ویکسین ہوتی ہے وہ 3 ٹیکوں کا کورس ہوتا ہے۔ یہ 3 ٹیکے، پہلا انجیکشن جو لگتا ہے وہ، اور یہ مسل میں لگتا ہے یا بازو میں لگتا ہے، انٹرا مسکولر انجیکشن ہوتی ہے۔ تو پہلا انجیکشن وہ جس دن لگ جائے، مثلا آج پہلا انجیکشن لگ گیا تو دوسرا انجیکشن آج سے 1 مہینے بعد لگایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا انجیکشن پھر پہلے انجیکشن سے 3 مہینے بعد، 4، 5، 6 مہینے بعد، یعنی پہلا انجیکشن جس دن لگتا ہے، دوسرا انجیکشن پہلے انجیکشن سے 1 مہینے بعد، اور تیسرا انجیکشن عموماً ہم 3 مہینے بعد لگا دیتے ہیں پہلے انجیکشن سے وقت میجر کرتے ہوئے، یا 3، 4، 5، 6۔ لیکن عموماً جو میں ایڈوائز کرتا ہوں تو میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ ایک انجیکشن جس دن لگ جاتا ہے پہلے انجیکشن، دوسرا انجیکشن 1 مہینے بعد، اور تیسرا انجیکشن 3 مہینے بعد۔ تو یہ 3 انجیکشنز کا کورس ہوتا ہے، یعنی ایک ہی پہلا انجیکشن جس دن لگتا ہے، دوسرا انجیکشن اس سے 1 مہینے بعد، اور پھر تیسرا انجیکشن پہلے انجیکشن سے 3 مہینے بعد، یا دوسرے انجیکشن سے 2 مہینے بعد۔ عموماً کبھی کبھار یہ بوسٹر ڈوز بھی لگائی جاتی ہے، وہ کوئی 1 سال یا 1 سال کے بعد لگتی ہے، یا کبھی کبھار 5 سال کے بعد ایک دفعہ لگائی جاتی ہے۔ اگر ہائی رسک لوگ ہوں، جس طرح کے میاں بیوی ہیں، ان میں سے اگر ہم نے دوسرے کاؤنٹر پارٹ کو ویکسین لگائی ہے تو پھر ہم اس سے بولتے ہیں کہ جب 3 ڈوزز پوری ہو جائیں تو اس کے بعد ہم اس کا اینٹی باڈیز لیول چیک کرتے ہیں۔ وہ اگر 10 سے زیادہ ہے تو وہ پروٹیکٹڈ ہے، اگر 10 سے کم ہے تو اس کو ہم ایک ریپیٹ کورس کرتے ہیں۔ ورنہ عموماً ہیپیٹائٹس بی ویکسینیشن کے بعد ہم اینٹی باڈیز چیک نہیں کرتے، کلینکلی چیک نہیں کرتے، لیکن ہائی رسک میں جس طرح کے میاں بیوی میں سے کسی کو ہو، یا پھر اگر ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں تو ان کا عموماً ہم کہہ لیتے ہیں کہ اپنا رسپانس چیک کیجیے گا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن کیوں ضروری ہے، اور ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن کن لوگوں کو لگانی چاہیے، اور ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن لگانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ محفوظ ہے؟ یہ محفوظ نہیں ہے۔ ہیپیٹائٹس بی ویکسین کافی محفوظ ہے، اس کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، اور یہ کافی ایفیکٹو بھی ہے۔ جب آپ 3 انجیکشنز کا کورس لگا دیتے ہیں تو 95% تک آپ لوگوں کو پروٹیکشن ہو جاتی ہے۔ 100 میں سے 95% لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ان 3 انجیکشن سے پروٹیکشن مل جاتی ہے۔ مارکیٹس میں چند ایک اچھے برانڈز ہیں ہیپیٹائٹس بی ویکسین کے، میں
سے ویڈیو میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن یہ ہے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ بولے کہ آپ نے کسی برانڈ کو پروموٹ کیا ہے، کسی کو نہیں کیا ہے، لیکن اچھی ویکسینیشن موجود ہے، آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، اور آپ چاہے جو بھی جس بھی برانڈ جس بھی کمپنی کا آپ ویکسین لیں، کورس یہی ہے کہ ایک انجیکشن، پہلا انجیکشن، پھر دوسرا انجیکشن اس کے 1 مہینے بعد، تیسرا انجیکشن پہلے انجیکشن کے 3 مہینے بعد۔ جو بچوں کا جو ڈوز ہوتا ہے وہ ہاف ہوتا ہے، اور اس سے ڈبل جو ہے وہ ایڈلٹس کا ڈوز ہوتا ہے یا بالغوں کا ڈوز ہوتا ہے۔ یہ آلریڈی اس انجیکشن پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے ہے اور یہ بڑوں کے لیے ہے۔ وہ بچے جن کی ماں کو ہیپیٹائٹس بی ہو چکا ہوتا ہے، ان کو لازماً پیدائش کے 12 گھنٹے کے اندر اندر ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن کا پہلا ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو ہیپیٹائٹس بی امیون گلوبولن ایچ بگ وہ بھی لگایا جاتا ہے۔ وہ ایک ٹیکہ ہوتا ہے جو کہ مہنگا ہوتا ہے، 8-10 ہزار کا ایک ٹیکہ ہوتا ہے، اور یہ ہیپیٹائٹس بی کی جو ویکسینیشن ہے یہ تو کافی سستی ہے، یہ تو ہزاروں میں نہیں، یہ سستی ہے، تو یہ اور اس کے 3 ٹیکے لگتے ہیں۔ تو ویورز، امید ہے کہ آپ نے میرے اس ویڈیو سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن کیوں ضروری ہے اور اس کو کیسے لگایا جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں جو مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ پھر میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا، ایک اور سوال ہے ہیپیٹائٹس بی کے حوالے سے، اور یہ کہ اگر کسی میاں بیوی سے کسی ایک شخص کو ہیپیٹائٹس بی ہو تو پھر دوسرے پارٹنر کو کیا حفاظتی تدابیر لینے چاہیے، اس کے متعلق بھی میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، اور وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔